وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ القرآن۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہی خدا ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اور اس کے سب اچھے اچھے سے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہ حکمت والا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے لیے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے راستے کی طرف۔ سورہ ابراہیم۔ وَهَٰذَا الْكِتَابَ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ القرآن۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کے آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم سب سے غائب ہو گئے اور قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ ہوگا۔ جس کٹائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا جا رہا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورہ انبیاء۔ اللہ اکبر۔ دین قرآن و حدیث میں مکمل ہو چکا۔ ہمیں نازل کردہ دین قرآن و حدیث پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف، آیت نمبر 3۔ تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر اور ہر طرف بے تعلق ہو جا، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ القرآن۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ۔ جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے، دوزخ کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے دوزخ سے پناہ دے دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ پاک ہمیں بخش دے، مولا تو رحم کرنے والا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے کریم ہے۔ عورتیں نامحرم مردوں سے نزاکت سے پیش نہ آئیں۔ عورت کی سب سے بڑی بد اخلاقی یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ اگر کبھی کسی نامحرم مرد سے بات چیت کرنی پڑ جائے تو نرم و نازک لہجے کے بجائے روکھے پن اور سخت لہجے میں بات کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگے۔ جس کے دل میں روگ ہوتا ہے۔ سورہ احزاب۔
سورہ کاف آیت نمبر 50۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، بے شک وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ دنیاوی مصروفیات ترک کر دیں۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کاروبار چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ الجمعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید پر درس۔ میرے اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ بے شک امر بالمعروف کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کبھی ہدایت کی طرف بلایا تو ان کو تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اس کی پیروی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارشی بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ بے شک تلاوت قرآن کریم کی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ بے شک کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار، ہمسائے اور اجنبی پڑوسی، ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اس کو اتار دے، کیونکہ اسی حالت میں ہی مر گیا تو کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ بے شک وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پاک صرف چومنے، بند کرنے کے غلاف لپیٹنے کی اونچی آواز میں رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، بلکہ قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں دوسروں کو پہچاننے کے لیے اتارا گیا ہے۔ القرآن کریم۔ بے شک مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی۔ تم نیکی کی تلقین کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو۔ آل عمران۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران۔